السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد۔ تفسیر ابن کثیر کے مطالعہ کی نشست نمبر 17 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 16 سے اس نشست کا آغاز کر رہے ہیں، تو آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں آیت نمبر 16 اور 17 کا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لا چکے، پس ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ جو صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے اور فرما برداری کرنے والے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے ہیں۔ آئیے اس آیت کی تفسیر کے اوپر جاتے ہیں۔ سحری کے وقت استغفار کی فضیلت یہاں بیان ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے متقی بندوں کے اوصاف بیان فرماتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم تجھ پر اور تیری کتاب پر اور تیرے رسول پر ایمان لائے۔ ہمارے اس ایمان کے باعث جو تیری ذات پر اور تیری شریعت پر ہے، تو ہماری تقصیروں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما اور ہمیں جہنم کے عذابوں سے نجات دے۔ یہ متقی لوگ اطاعت الہی بجا لاتے ہیں اور حرام چیزوں سے الگ رہتے ہیں، صبر و سہارے سے کام لیتے ہیں اور اپنے ایمان کے دعوے میں بھی سچے ہیں، کل اعمال خیر بجا لاتے ہیں، خواہ وہ ان کے نفس پر بھاری پڑے، اطاعت اور خشوع و خضوع والے ہیں، اپنے مال اللہ کی راہ میں جہاں جہاں حکم ہے وہاں خرچ کرتے ہیں، صلہ رحمی میں، رشتہ داروں کو باقی رکھنے میں، برائیوں کے روکنے، آپس میں ہمدردی اور خیر خواہی کرنے میں، حاجت مندوں، مسکینوں، فقیروں کے ساتھ احسان کرنے میں سخاوت سے کام لیتے ہیں، اور سحری کے وقت پچھلی رات کو اٹھ اٹھ کر استغفار کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس وقت استغفار کی فضیلت والا ہے، یہ وقت فضیلت والا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے قرآن کریم کی اس آیت میں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے جو فرمایا تھا، سوف استغفر لکم ربی، سورہ یوسف کی آیت یہاں کوٹ کی جا رہی ہے کہ میں ابھی تھوڑی دیر میں تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش طلب کروں گا۔ اس سے مراد بھی سحری کا وقت ہے۔ اپنی اولاد سے فرماتے ہیں کہ سحری کے وقت میں تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ جو بہت سے صحابیوں سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر رات آخری تہائی رات جب باقی رہتے ہوئے آسمان دنیا پر اترتا ہے اور فرماتا ہے کوئی سائل ہے جسے میں دوں، کوئی دعا مانگنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی استغفار کرنے والا ہے کہ میں اسے بخشوں۔ اچھا، آگے چلتے ہیں اگلی آیت کے اوپر۔ اس سے پہلے یہاں پر ایک اور آ رہا ہے اس کا کہ حضرت ابو الحسن دارقطنی نے تو اس مسئلے پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے اور اس میں اس حدیث کی تمام سندوں اور اس کے کل الفاظ کو وارد کیا ہے۔ بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول رات اور درمیانی اور آخر رات میں وتر پڑھا کرتے تھے۔ سب سے آخری وقت حضور علیہ السلام کے وتر پڑھنے کا سحری تک کا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رات کو تہجد پڑھتے تھے اور اپنے غلام حضرت نافع سے پوچھتے کیا سحر ہو گئی؟ جب وہ کہتے ہاں تو پھر آپ صبح صادق کے نکلنے تک دعا اور استغفار میں مشغول رہتے تھے۔ یہاں پر ریفرنس ابن ابی حاتم کا دیا جا رہا ہے۔ حضرت حاتم فرماتے ہیں کہ سحری کے وقت میں نے سنا کہ کوئی شخص مسجد کے کسی گوشے میں کہہ رہا ہے اے اللہ تو نے مجھے حکم کیا، میں بجا لایا، یہ سحر کا وقت ہے، مجھے بخش دے۔ میں نے دیکھا تو وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ہمیں حکم کیا جاتا تھا کہ ہم تہجد کی نماز پڑھیں تو سحری کے آخری وقت 70 مرتبہ استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کریں۔
اب اگلی آیات کے اوپر چلتے ہیں. یہاں پر انہوں نے آیت نمبر 18, 19 اور 20 تین آیات کو اکٹھا کیا ہوا ہے اور ان کا ترجمہ بھی. آئیے اس کے ترجمے سے سٹارٹ کرتے ہیں. یہ آیات سٹارٹ ہو رہی ہیں شاہد اللہ انہ سے اور ختم ہو رہی ہے تیسری آیت واللہ بصیر بالعباد. ترجمہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بات, یہ آیت نمبر ہے 18, 19 اور 20 آل عمران. اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور فرشتے اور اہل علم بھی اللہ تعالیٰ کے عدل کے ساتھ دنیا کو, فرشتے اور اہل علم بھی یعنی اس کی گواہی دیتے ہیں. ترجمہ پڑھ رہے ہیں ہم یہاں پر. اور اللہ تعالیٰ عدل کے ساتھ دنیا کو قائم رکھنے والا ہے, اس غالب اور حکمت والے کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں. بے شک اللہ کے نزدیک دین حکم برداری ہی ہے. اہل کتاب نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد آپس کی سرکشی اور حسد کی بنا پر ہی اختلاف کیا ہے. اللہ کی آیات کے ساتھ جو بھی کفر کرے پس اللہ تعالی جلد حساب لینے والا ہے. پھر بھی اگر یہ تجھ سے جھگڑیں تو کہہ دیجئے کہ میں نے اور میرے تابع داروں نے اللہ کی اطاعت میں اپنا منہ مطیع کر دیا ہے. اور اہل کتاب سے اور ان پڑھ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کیا تم بھی اطاعت کرتے ہو؟ بس اگر یہ بھی تابع دار بن جائے تو یقیناً ہدایت والے ہیں. اگر یہ روگردانی کریں تو تجھ پر صرف پہنچا دینا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھ بھال رہا ہے. آئیے اس کی تفسیر پر چلتے ہیں. آیت نمبر 18 سے 20 تک اس کے اندر بات ہو رہی ہے صرف دین اللہ کا دین صرف اسلام ہی قابل قبول ہے. اللہ تعالیٰ خود شہادت دیتا ہے, بس اس کی شہادت کافی ہے. وہ سب سے زیادہ سچا ہے اور اس کی بات سب سے سچی ہے. وہ فرماتا ہے تمام مخلوق اس کی غلام ہے اور اس کی پیدا کی ہوئی ہے, اسی کی محتاج ہے. وہ سب سے بے نیاز اور الوہیت میں اللہ ہونے میں وہ یکتا اور لا شریک ہے. اس کے سوا پوجے جانے کے لائق کوئی نہیں. جیسے کہ ایک اور جگہ پر فرمایا جاتا ہے, اس کا ترجمہ کچھ یہاں لکھا جا رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ بذریعہ اس کتاب کے جو وہ تیری طرف اپنے علم سے اتار رہا ہے گواہی دے رہا ہے اور فرشتے بھی اس کی گواہی دے رہے ہیں. یہاں پر ریفرنس دیا جا رہا ہے سورہ نساء کا. لیکن اللہ تعالیٰ بذریعہ اس کتاب کے جو وہ تیری طرف اپنے علم سے اتار رہا ہے گواہی دے رہا ہے, فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں اور اللہ کی شہادت کافی ہوتی ہے. پھر اپنی شہادت کے ساتھ فرشتوں کی اور علماء کی شہادت کو ملا رہا ہے. یہاں سے علماء کی بہت بڑی فضیلت ثابت ہوتی ہے, بلکہ خصوصیت قائمن کا نسب حال ہونے کی وجہ سے ہے. وہ اللہ ہر وقت اور ہر حال میں ایسا ہی ہے. پھر تاکیداً دوبارہ ارشاد ہوتا ہے کہ معبود حقیقی صرف وہی ہے, وہ غالب ہے, عظمت و کبریائی والی اس کی بارگاہ ہے. وہ اپنے اقوال, افعال, شریعت, قدرت اور تقدیر میں حکمتوں والا ہے. مسند احمد میں ہے, عرفات میں اس آیت کی نبی علیہ السلام نے تلاوت کی اور الحکیم تک پڑھ کر فرمایا وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ یا ربی, یعنی اپنی شہادت یہاں پہ نبی علیہ السلام نے بتائی. ابن ابی حاتم میں ہے کہ آپ نے یوں فرمایا وَأَنَا أَشْهَدُ اَيْ رَبِّي. طبرانی میں ہے حضرت غالب قطان فرماتے ہیں میں کوفے میں تجارتی غرض سے گیا, حضرت اعمش کے قریب ٹھہرا. رات کو حضرت اعمش تہجد کے لیے کھڑے ہوتے اور پڑھتے, اور جب اس آیت پر پہنچتے ان الدین عند اللہ الاسلام پڑھا تو فرماتے وَأَنَا أَشْهَدُ بِمَا شَهِدَ اللَّهُ بِهِ. اور اس سے آگے کافی لمبا ہے, یعنی اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے, یعنی میں بھی شہادت دیتا ہوں اس کی جس کی شہادت اللہ نے دی. میں اس شہادت کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں, یہ میری امانت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. پھر کئی دفعہ ان الدین عند اللہ الاسلام والی آیت کو دہراتے. پڑھا میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ شاید اس بارے میں کوئی حدیث سنی ہوگی. صبح میں حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا ابو محمد کیا بات تھی جو آپ اس آیت کو بار بار پڑھتے رہتے تھے اور اس کی فضیلت تمہیں کیا؟ انہوں نے آگے سے کہا کیا تمہیں اس کی فضیلت معلوم نہیں؟ میں نے کہا حضرت میں تو مہینہ بھر سے آپ کی خدمت میں ہوں لیکن آپ نے حدیث ہی بیان نہیں کی. کہنے لگے اللہ کی قسم میں تو سال بھر تک بیان نہ کروں گا
اب میں اس حدیث کے سننے کی خاطر سال بھر ٹھہرا رہا، ان کے دروازے پر پڑا رہا۔ جب سال کامل گزرا تو میں نے کہا اے ابو محمد سال گزر چکا۔ انہوں نے کہا اچھا سن۔ میں نے کہا ابو وائل نے حدیث بیان کی، اس نے عبداللہ سے سنا، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پڑھنے والے کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اللہ عز و جل فرمائے گا میرے اس بندے نے میرا عہد لیا اور میں عہد کو پورا کرنے میں سب سے زیادہ ہوں، میرے اس بندے کو جنت میں لے جاؤ۔ یہ طبرانی کی روایت ہے، لیکن بہرحال اس کی سند کو یہاں پر ضعیف گردانا جا رہا ہے۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پہ ایک آیت ہے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اور آیت میں بھی ارشاد ہوتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، یعنی یہاں پہ ریفرنس دیا جا رہا ہے سورۃ الفرقان کی آیت کا۔ بابرکت ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا کہ وہ تمام دنیا والوں کے لیے تنبیہ کرنے والا بن جائے۔ بخاری و مسلم وغیرہ میں کئی واقعات سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام کے عرب و عجم کے اور ادھر ادھر کے تمام بادشاہوں کو اور دوسرے لوگوں کو خطوط بھجوائے جن میں انہیں اللہ کی طرف آنے کی دعوت دی، خواہ وہ عربی ہوں یا عجمی، اہل کتاب ہوں یا مذہب والے ہوں۔ آپ اس طرح آپ علیہ السلام نے فرض تبلیغ کو تمام و کمال تک پہنچا دیا۔ صحیح بخاری کا ریفرنس دیا جا رہا ہے۔ مسند عبدالرزاق میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس امت میں سے جس کسی کے کان میں میری نبوت کی آواز پہنچے اور وہ میری لائی ہوئی چیز پر ایمان نہ لائے، خواہ وہ یہودی ہو یا نصرانی، اسی بے ایمانی کی حالت میں مر جائے تو قطعاً جہنمی ہوگا۔ یہاں پر ریفرنس دیا جا رہا ہے صحیح مسلم کے کتاب الایمان کا۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ مسند احمد میں حضرت انس سے مروی ہے کہ ایک یہودی لڑکا جو نبی علیہ السلام کے لیے وضو کا پانی رکھا کرتا تھا، جوتیاں لا کر رکھ دیتا تھا، وہ بیمار ہو گیا۔ حضور علیہ السلام اس کی مزاج پرسی کے لیے تشریف لائے۔ اس وقت اس کا باپ بھی اس کے سرہانے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے فلاں لا الہ الا اللہ کہہ دے۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور باپ کو خاموش دیکھ کر خود بھی چپ سا ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے پھر یہی فرمایا۔ اس نے پھر اپنے باپ کی طرف دیکھا، باپ نے کہا ابو القاسم کی بات مان لے۔ پس اس بچے نے اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ پڑھا۔ نبی علیہ السلام وہاں سے یہ فرماتے ہوئے اٹھے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے میری وجہ سے اسے جہنم سے بچا لیا۔ اسے صحیح بخاری میں امام بخاری لائے ہیں۔ یہ یہاں پر مسند احمد کا بھی حوالہ ہے، صحیح بخاری کی کتاب الجنائز کا بھی حوالہ دیا جا رہا ہے۔ ان کے سوا بھی اور بھی بہت سی احادیث اور قرآن کریم کی آیات ہیں۔ اچھا اب ہم اس کے بعد یہاں 20 آیت کے بعد اب 21ویں اور 22ویں آیات کے اوپر چلتے ہیں۔ ان کو اکٹھا لکھا ہے یہاں پر۔ ان الذین یکفرون سے شروع ہو رہی ہے آیت اور 21ویں اور 22ویں کا آخر ہو رہا ہے وما لہم من الناصرین کے اوپر۔ اب ان کا ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات سے کفر کرتے ہیں اور ناحق نبیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں، جو لوگ عدل و انصاف کی کہیں انہیں بھی قتل کر دیتے ہیں، تو اے نبی انہیں دردناک عذابوں کی خبر دے دے۔ اور اگلی آیت ہے 22 نمبر، ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہیں، ان کا کوئی مددگار نہیں۔ آئیے 21ویں اور 22ویں آیت کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ یہاں سے یہود کی ان کے کفر اور انبیاء کو قتل کرنے کی بنا پر مذمت ان آیات میں بیان ہو رہی ہے۔ یہاں ان اہل کتاب کی مذمت بیان ہو رہی ہے جو گناہ اور حرمت کے کام کرتے رہتے تھے، اللہ کی اگلی پچھلی باتوں کو جو اس نے اپنے رسولوں کے ذریعے پہنچائیں ان کو جھٹلاتے رہتے تھے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ پیغمبروں کو مار ڈالا کرتے تھے، بلکہ اس قدر سرکش تھے کہ جو لوگ انہیں عدل و انصاف کی باتیں سنائے انہیں بے دریغ تہ و تیغ کر دیا کرتے تھے۔ حدیث میں ہے کہ کبر و غرور یہی ہے کہ حق کو نہ ماننا اور حق والوں کو ذلیل جاننا۔ مسند ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضرت ابو عبید بن جراح
نے رسول علیہ السلام سے پوچھا سب سے زیادہ عذاب کسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا اسے جو کسی نبی کو مار ڈالے یا کسی ایسے شخص کو جو بلائی کا بتلانے والا اور برائی سے بچانے والا اس کو مار دے۔ پھر حضور علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت فرمائی اور فرمایا ابو عبیدہ بنی اسرائیل نے 43 نبیوں کو دن کے اول حصے میں ایک ساتھ میں قتل کیا، پھر 170 بنو اسرائیل کے ایماندار جو انہیں اس سے روکنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے اور انہیں بھلائی کا حکم دے رہے تھے، برائی سے روک رہے تھے، ان سب کو اسی دن کے آخری حصے میں مار ڈالا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ انہی کا ذکر کر رہا ہے۔ ابن ابی حاتم کی روایت بیان کی گئی ہے جسے ہم نے پڑھا، لیکن بہرحال کہا جا رہا ہے یہ اس کی سند بھی ضعیف ہے۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ ایک اور روایت ابن جریر کے حوالے سے یہاں پر بیان ہو رہی ہے طبری کی، اس کی بھی سند ضعیف ہے، لیکن ہم اس کو یہاں پہ بیان کر دیتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ بنو اسرائیل نے 300 نبیوں کو شروع دن میں قتل کیا اور شام کو سبزی پالک بیچنے بیٹھ گئے، اور بس ان لوگوں کی سرکشی، تکبر اور خود پسندی کی بنیاد پر اللہ نے انہیں دنیا میں پست و ذلیل کر دیا، آخرت کے لیے بھی رسوائی والے بدترین عذاب ان کے لیے تیار کیے۔ اچھا آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 23 سے 25 تک پہ شروع ہو رہی ہے یہ تینوں آیات الم تر الی الذین سے، اور اس تیسری آیت ختم ہو رہی ہے وہم لا یظلمون کے اوپر۔ ان 23، 24 اور 25ویں آیات کا ترجمہ اکٹھا پڑھتے ہیں۔ کیا تو نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں ایک حصہ کتاب کا دیا گیا، وہ اپنے آپس کے فیصلوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں، پھر بھی ایک جماعت ان کی منہ پھیر کر لوٹ جاتی ہے۔ اس کی وجہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں تو گنے چنے چند دن ہی آگ میں رکھا لگے گی۔ ان کی گھڑائی باتوں نے انہیں ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ پس کیا حال ہوگا جب کہ ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، ہر شخص اپنا اپنا کیا پورا دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ آئیے ان آیات کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ یہود و نصارہ کی اپنی کتابوں کو حاکم نہ ماننے پر مذمت یہاں بیان ہو رہی ہے۔ یہاں اللہ فرماتا ہے یہ یہود و نصارہ اپنے اس دعوے میں بھی جھوٹے ہیں کہ ان کا تورات و انجیل پر ایمان ہے، کیونکہ ان کتابوں کی ہدایت کے مطابق جب انہیں اس نبی آخر الزماں کی اطاعت کی طرف بلایا جاتا ہے تو یہ منہ پھیر کر بھاگتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس سے ان کی حد درجہ کی سرکشی، تکبر اور عناد اور مخالفت ظاہر ہو رہی ہے۔ اس مخالفت حق اور اس بے جا سرکشی پر انہیں اس چیز نے دلیر کر دیا ہے۔ انہوں نے باوجود اللہ تعالیٰ کی کتاب میں نہ ہونے کے اپنی طرف سے افترا کر کے یہ بیان بنا لیے ہیں، ہم تو صرف چند روز آگ میں رہیں گے، یعنی فقط 7 روز دنیا کے حساب کے، ہر 1000 سال کے پیچھے ایک دن۔ اس کی پوری تفسیر سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے۔ اسی واہی اور بے سر و پا خیال نے انہیں اس باطل دین پر جما دیا ہے، حالانکہ یہ خود ان کا خیال ہے۔ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں کی، اس کی کوئی کتابی دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ڈانٹتا اور دھمکاتا ہے اور فرماتا ہے کہ ان کا قیامت والے دن کیا حال ہوگا کہ انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا، رسولوں کو جھٹلایا، انبیاء کو حق گو علماء کو قتل کیا۔ ایک ایک بات کا اللہ کو جواب دینا پڑے گا، ایک ایک بات کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اس دن کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اس دن ہر شخص کو پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر کسی طرح کا ظلم روا نہ رکھا جائے گا۔ اب چلتے ہیں اگلی آیات جو کہ آیت نمبر 26 اور 27 یہاں پر لکھی گئی ہیں، ان کا ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ یہ آیات شروع ہو رہی ہیں قُلِ اللَّهُمَّ سے اور ختم ہو رہی ہے وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب کے اوپر۔ تو اس کا ترجمہ ہے تو کہہ اے میرے معبود، اے تمام جہاں کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دے، تو جسے چاہے سلطنت چھین لے، تو جسے چاہے عزت دے، تو جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھوں سب بھلائیاں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں لے جاتا ہے، تو ہی بے جان ہے اس لیے جاندار پیدا کرے
اور تو ہی جاندار سے بے جان کو پیدا کرے. یعنی یہاں پر تولج اللیل فی النہار، تولج النہار فی اللیل کا سے آگے تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی کا ترجمہ ہو رہا ہے. تو ہی جاندار سے تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرے. تو ہی ہے جسے چاہے بے شمار روزی دے. آیت نمبر 26 سے 27 کا ترجمہ پڑھا. اب اس کی تفسیر پر چلتے ہیں. اس پہ ہیڈنگ باندھی جا رہی ہے عزت و ذلت اور نظام کائنات اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. آیت نمبر 26-27 اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد علیہ السلام، آپ اپنے رب کی تعظیم کے طور پر اس کا شکر بجا لانے کے لیے اور اسے اپنے تمام کام سونپ دینے کے لیے اس کی ذات پاک پر پورا بھروسہ کا اظہار کرتے ہوئے ان الفاظ میں اس کی بڑائی بیان کیجئے جو اوپر بیان ہوئے. یعنی اے اللہ مالک الملک، تو ہے، تمام ملک تیری ملکیت میں ہے، تو جسے چاہے دے اور جس سے چاہے دیا ہوا بھی لے لے. تو ہی ہے، دینے والا ہے. تو جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے اور جو نہ چاہے وہ نہیں ہو سکتا. اس آیت میں بھی تنبیہ ہے اور اس نعمت کے شکر کا حکم ہے جو حضور علیہ السلام اور آپ کی امت کو مرحمت فرمائی گئی ہے کہ نبوت بنی اسرائیل سے ہٹا کر نبی عربی قریشی امی مکی حضرت محمد علیہ السلام کو دے دی گئی. آپ کو علی الاطلاق نبیوں کے ختم کرنے والے اور تمام انس و جن کی طرف رسول بن کر آنے والے بنا کر بھیجا. تمام اگلوں کی خوبیاں آپ میں جمع کر دی گئی ہیں اور فضیلتیں آپ کو دے دی گئی ہیں جن سے اور تمام انبیاء بھی محروم رہے، خواہ وہ اللہ کے علم کی بابت ہو یا اس رب کی شریعت کے معاملے میں ہو یا ہو چکی اور آنے والی خبروں کے متعلق ہوں. آپ پر اللہ تعالیٰ نے آخرت کے کل حقائق کھول دیے ہیں. آپ کی امت کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیا. آپ کے دین اور آپ کی شریعت کو تمام دینوں اور کل مذہبوں پر غالب کر دیا. اللہ تعالیٰ کا درود و سلام آپ پر نازل ہو. اب سے لے کر قیامت تک جب تک دن رات کی گردش باقی ہے اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتیں دوام کے ساتھ نازل فرماتا رہے. آمین. پھر یہ بھی کہا جاتا ہے اس طرح جاڑے کو گرمی سے اور گرمی کو جاڑے سے بدلنا بھی تیری قدرت میں ہے. بہار خزاں قادر تو ہی ہے. تو ہی ہے کہ زندے سے مردے کو اور مردے سے زندہ کو نکالے. کھیتی دانے سے اور دانے سے کھیتوں کو لہلہاتا ہے. کھجور گٹھلی سے اور گٹھلی کھجور سے تو ہی پیدا کرتا ہے. مومن کو کافر کے ہاں اور کافر کو مومن کے ہاں پیدا تو ہی کرتا ہے. مرغی انڈے سے اور انڈا مرغی سے اور اس طرح کی تمام تر چیزیں تیرے ہی قبضہ میں ہیں. تو جسے چاہے اتنا مال دے دے جو نہ گنا جائے نہ جس کا احاطہ کیا جائے. جسے چاہے بھوک کے برابر روٹی بھی نہ دے. ہم جانتے ہیں کہ یہ کام حکمت سے پر ہے اور تیرے ارادے اور تیری چاہت سے ہوتے ہیں. طبرانی کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم اس میں قل اللہم الخ میں ہے. یعنی یہ آیت جہاں سے شروع ہو رہی ہے اس کے اندر اسم اعظم ہے. جب اس نام سے اس سے دعا کی جائے تو وہ قبول فرما لیتا ہے. طبرانی کی روایت ہے لیکن سند موضوع بتائی جا رہی ہے کہ محمد بن زکریا الفلابی کی وجہ سے یہ سند اس کی موضوع ہے. آگے آیت نمبر 28 پر چلتے ہیں. لا يتخذ المؤمنون سے شروع ہو رہی ہے وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ پہ ختم ہو رہی ہے. ترجمہ پڑھتے ہیں. ایمانداروں کو چاہیے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے. جو ایسا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی کسی حمایت میں نہیں مگر یہ کہ ان کے شر سے کسی طرح بچ جانا ہو. اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اچھا، آیت نمبر 28 میں کفار سے ترک موالات ہے. یہاں اللہ تعالیٰ موالات کا حکم دیتا ہے. اب ہم تفسیر پڑھ رہے ہیں، پہلے ہم نے ترجمہ پڑھا تھا. یہاں اللہ تعالیٰ ترک موالات کا حکم دیتا ہے. مسلمانوں کو لائق نہیں کہ کفار سے دوستیاں اور محبتیں کریں. انہیں آپس میں ایمانداروں سے میل ملاپ اور محبت رکھنی چاہیے. پھر حکم سناتا ہے جو ایسا کرے گا اس سے اللہ بالکل بیزار ہو جائے گا. جیسے اور جگہ پر بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. یعنی مسلمانوں، یعنی یہ آیت کوٹ کی جا رہی یہاں پر سورۃ الممتحنہ کی.
مسلمانوں میرے اور اپنے دشمنوں سے دوستی نہ کرو۔ اور جگہ فرمایا مومنوں یہ یہود و نصارہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تم سے جو بھی ان میں سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہے۔ اور جگہ پروردگار عالم نے مہاجر انصار دوسرے مومنوں کے بھائی چارہ کا ذکر فرمایا کہ کافر آپس میں ایک دوسرے کے محب اور محبوب ہیں، تم اگر ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ و فساد پھیل جائے گا اور زبردست فساد برپا ہوگا۔ اور ان لوگوں کو رخصت دی جو کسی شہر میں کسی وقت ان کی بدی اور برائی سے ڈر کر دفل وقتی کے طور پر بظاہر کچھ میل ملاپ ظاہر کر دیں، یعنی اسٹریٹجیکلی، لیکن دل میں ان کی رغبت اور محبت ایسے نہ ہو۔ جیسے بخاری شریف میں ابو درداء سے مروی ہے کہ ہم بعض قوموں سے کشادہ پیشانی سے ملتے ہیں لیکن ہمارے دل ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اچھا، پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، یعنی اپنے دبدبے اور اپنے عذابوں سے اس شخص کو خبردار کیے دیتا ہے جو اس کے فرمان کی مخالفت کر کے اس کے دشمنوں سے دوستیاں رکھے، اس کی دوستوں سے دشمنی کر کے۔ پھر فرمایا اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ حضرت معاذ نے کھڑے ہو کر فرمایا اے بنی عود، میں اللہ کے رسول کا قاصد ہوں کر تمہاری طرف آیا ہوں، جان لو اللہ ہی کی طرف پھر ہم سب کو جانا ہے، پھر یا تو ٹھکانہ جنت ہوگا یا جہنم۔ اچھا آگے چلتے ہیں، یہ آگے ہم آیت نمبر 29 اور 30 پر چل رہے ہیں۔ یہ شروع ہو رہی ہیں دو آیات، قل ان تخفوا ما فی صدورکم سے آیت نمبر 29 اور 30 نمبر ختم ہو رہی ہے واللہ رؤوف بالعباد کے اوپر۔ ترجمہ ان دونوں آیات کا پڑھتے ہیں، کہہ دے کہ اگر تم اپنے سینوں کی باتیں چھپاؤ یہ ظاہر کرو، اللہ سب کو جانتا ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسے سب معلوم ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس دن ہر نفس اپنی کی ہوئی نیکیوں کو اور اپنی کی ہوئی برائیوں کو موجود پا لے گا، آرزو کرے گا کہ کاش اس کے اور اس کی برائیوں کے درمیان بہت دوری ہوتی، تو اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ اب یہ ان دونوں آیات کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ اللہ تمام پوشیدہ اور ظاہر باتوں کو جانتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ پوشیدگیوں اور چھپی باتوں کو اور ظاہر کی ہوئی باتوں کو بخوبی جانتا ہے، کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اس پر پوشیدہ نہیں، اس کا علم سب چیزوں کو ہر وقت ہر لحظہ گھیرے ہوئے ہے، زمین کے گوشوں میں، پہاڑوں میں، سمندروں میں، آسمانوں میں، ہواؤں میں، سوراخوں میں، غرض جو کچھ جہاں کہیں بھی ہے سب اسی کے علم میں ہے۔ پھر ان سب سے اس کی قدرت ہے، جس طرح چاہے رکھے، جو چاہے جزا سزا دے۔ بس اتنے بڑے وسیع علم والے، اتنی بڑی زبردست قدرت والے سے ہر شخص کو ڈرتے ہوئے رہنا چاہیے، اس کی فرما برداری میں مشغول رہنا چاہیے اور اس کی نافرمانیوں سے علیحدہ رہنا چاہیے۔ وہ عالم بھی ہے اور وہ قادر بھی ہے۔ ممکن ہے کسی کو ڈھیل دے دے لیکن جب پکڑے گا تب دبوچ لے گا، پھر نہ مہلت ملے گی نہ رخصت۔ ایک دن آنے والا ہے جس دن تمام عمر کے بھلے برے بھلے سب کام رکھ دیے جائیں گے کے سامنے، نیکیوں کو دیکھ کر خوشی ہوگی، برائیوں پر نظر ڈال کر دانت پیسے گا، حسرت و افسوس کرے گا، انسان چاہے گا میں ان سے کوسوں دور ہوتا اور پرے رہتا۔ قرآن نے ایک اور جگہ فرمایا ہے یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اور سب اگلی پچھلی کی کرائی باتیں اس دن پیش کر دی جائیں گی۔ شیطان جو اس کے ساتھ دنیا میں رہتا تھا، برائیوں پر اس کو اکساتا تھا، اسے اس دن بیزاری کا اظہار کرے گا اور کہے گا یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین، کیا اچھا ہوتا کہ اے شیطان میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا، وہ تو بڑا برا ساتھی ہے۔ اللہ تمہیں اپنے سے یعنی اپنے عذابوں سے ڈرا دھمکا رہا ہے۔ پھر اللہ عز و جل اپنے نیک بندوں کو خوشخبریاں دیتا ہے، وہ اس کے لطف و کرم سے بھی نا امید نہ ہو، اور نہایت مہربان، نہایت رحم اور پیار رکھنے والا ہے۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں یہ بھی اس کی سراسر مہربانی اور لطف و محبت ہے کہ اس نے اپنے سے اپنے بندوں کو ڈرایا،
یہ بھی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحیم ہے، بندوں کو بھی چاہیے صراط مستقیم سے قدم نہ ہٹائیں اور دین پاک کو نہ چھوڑیں اور رسول اللہ اسلام کی فرما برداری سے منہ نہ موڑیں۔ اچھا جی، اگلی آیتوں کے اوپر چلتے ہیں، آیت نمبر 31 اور 32 آل عمران کے اوپر۔ یہ دونوں آیات شروع ہو رہی ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ سے، اور ختم ہو رہی ہے 32ویں آیت لا يحب الکافرین کے اوپر۔ ترجمہ دونوں آیات کا پڑھتے ہیں، کہہ دے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، خود اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ کہہ دے کہ اے اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو، قُلْ اطیعوا اللہ والرسول، اور اگر یہ منہ پھیر لے تو بے شک کافروں کو دوست اللہ دوست کافروں کو نہیں رکھتا۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ یہ دونوں آیات یہاں پہ ان کا ترجمہ ختم ہوا، اب ان کی تفسیر پر چلتے ہیں۔ آیت نمبر 31 اور 32 کے اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول اللہ اسلام کی اتباع کرو۔ اس آیت نے فیصلہ کر دیا جو شخص اللہ کی محبت کا دعوے دار ہے، اس کے اعمال افعال عقائد فرمان نبوی کے مطابق نہ ہو، طریقہ محمدیہ پر وہ کاربند نہ ہو تو وہ اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ السلام فرماتے ہیں جو شخص کوئی ایسا عمل کرے جس پر ہمارا حکم نہ ہو وہ مردود ہے۔ اس لیے یہاں یہ بھی ارشاد ہوتا ہے اگر تم اللہ سے محبت رکھنے کے دعوے میں سچے ہو تو میری سنتوں پر عمل کرو، اس وقت تمہاری چاہت سے زیادہ اللہ تمہیں دے گا، یعنی وہ خود تمہارا چاہنے والا بن جائے گا۔ جیسے کہ بعض حکیم علماء نے کہا ہے تیرا چاہنا کوئی چیز نہیں، لطف تو اس وقت ہے کہ اللہ تجھے چاہنے لگ جائے۔ غرض اللہ کی محبت کی نشانی یہی ہے کہ ہر کام اتباع سنت میں مد نظر ہو۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ رسول اللہ السلام نے فرمایا دین صرف اللہ کے لیے محبت اور اسی کے لیے دشمنی کا نام ہے۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی، لیکن یہ اس کی سند منکر بھی بتائی جا رہی ہے۔ رسول علیہ السلام کے طریقے کی مخالفت کفر ہے۔ ایسے لوگ اللہ کے دوست نہیں ہو سکتے، گو ان کا دعویٰ ہو، لیکن جب تک اللہ کے سچے نبی اور امی خاتم الرسول جن و بشر کی تابعداری، پیروی اور اتباع کی سنت پر عمل نہ کریں اور وہ اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے کہ اگر انبیاء رسول بلکہ بہترین اولو العزم پیغمبر بھی زندہ ہوتے تو انہیں بھی آپ کی مانے بغیر، آپ کی شریعت پر کاربند ہوئے بغیر چارہ ہی نہیں تھا۔ اس کا بیان بسط اور تفصیل کے ساتھ آیت وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کی تفسیر میں آئے گا انشاءاللہ۔ تو یہاں پر آیت نمبر 31 اور 32 بھی ختم ہوتی ہے تفسیر اس کی، اور اب آج کی نشست کا یہاں پر اختتام کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو ہم نے آیات کا ترجمہ اور تفسیر پڑھی اس کو اللہ کریم قبول فرمائے اور اللہ کریم مسلمانوں پر خاص طور پر اپنا رحم فرمائے اور